ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. دیکھو ناظرین کرام، اس ویڈیو میں کچھ بات بہت اہم مجھے کہنی ہے، اور ان کو کہنے سے پہلے ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں. قاری اسامہ صاحب، میں نے جو ایک گروپ بنایا تھا شروع میں، تو اس گروپ میں نے خاص طور پر اپنے گھر والوں کو جوڑا تھا، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بہنوں کو، سب کو جوڑا تھا. لیکن الحمدللہ میں دوسرے تیسرے دن ڈالتا رہتا تھا. تو پھر میرا ارادہ ہوا، اور بعض احباب نے بھی ایسا چاہا کہ کیوں نہ ایک چینل بنا کر اس کو ڈالا جائے. تو پھر یہ سوچ کر کے اور بھائیوں کے مشورے سے یہ چینل بنایا گیا ہے، تاکہ یہ فائدہ اور مزید اور زیادہ ہو. میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ ایک فکر ہوتی ہے. کام میں یہاں پر کر رہا ہوں شہر کلکتہ میں، لیکن ایک تڑپ اور ایک محبت اپنوں کی ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے. اسی فکر کو سامنے رکھ کر کے کچھ اعمال جو میں پڑھتا ہوں اور وہ بتاتا ہوں یہاں شہر کلکتہ میں، اور خود بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو عمل کرتا ہوں، اور اس کے اپنی زندگی میں فائدے دیکھتا ہوں. تو جی چاہتا ہے کہ یہ باتیں میں اپنے بھائیوں کو بتاؤں، یہ باتیں میں اپنے بچوں کو بتاؤں، یہ باتیں میں اپنے بھانجوں کو بتاؤں، اپنے بھتیجوں کو بتاؤں، اور میرے تمام اپنوں کو بتاؤں، اور میں اپنے تمام مومنین بھائیوں کو بتاؤں، اور پھر ہر ایک اس پر عمل کرے. کیونکہ یہی مقصد ہے ہماری تعلیم کا. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. بیٹھ جاؤ بھائی حمزہ. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب لوٹے اپنی قوم کی طرف تو ہم ان کو ڈرائے جا کر کے، جو باتیں کرنے کی ہے ان پر بشارت دے، خوشخبری سنائے. تو ایک بہت مختصر سا عمل اس موقع پر میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ خود مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں نہیں، بخل مت کرو، آمین کہہ لیا کرو. آمین کے معنی ہے اللہ قبول فرما. دیکھو ایک بہت اہم عمل، ایسا عمل یقیناً اگر مضبوطی کے ساتھ کریں گے ہم تو اس کے فائدے انشاءاللہ سب اپنی زندگی میں دیکھیں گے. جو بھی عمل کریں گا، میں عمل کروں گا میں اس کا فائدہ دیکھوں گا، آپ عمل کریں گے آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے، ہر اعتبار سے فائدہ دیکھیں گے، ہر اعتبار سے. خالی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرا بچہ تو پڑھ رہا ہے اور یہ جاب کر رہا ہے اور بہت ہمارے پاس تو بہت مال آ جائے گا. یقین جانو سب کچھ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، دے کر کے اس میں برکت عطا فرمانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہمیں ان عملوں سے جڑنا ہے، ان اعمال سے جڑنا ہے جن اعمال سے ہمیں ہمارے نبی نے جوڑا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اللہ کی طرف سے ایسا سکون اترے گا، ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ دوسرے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بس عمل کرنا ہے، عمل ازحد ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، خیر خواہی تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، پیار و محبت پیدا ہو جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم آپس میں وہ کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہو، نفرتیں نکل جائے، جھگڑے ختم ہو جائے، رنجشیں ختم ہو جائے. آج بعض گھروں کے کیا حال ہے، اللہ حفاظت فرمائے. پوتوں کے دادا سے جھگڑے ہیں، دادا کے پوتوں سے جھگڑے ہیں. دادا اس عمر میں ہے کہ پوتوں کو ان کا پیر دھو دھو کر پی لینا چاہیے تھا، ان کی دعائیں لینی چاہیے تھی، لیکن صرف یہ بات پکڑ کر بیٹھے کہ ہمارے دادا کی غلطی ہے ساری، ہمارا حق دبا رکھا ہے. ایسی کوئی بات دماغ میں لے کے بیٹھے، اور اس کی وجہ سے پوتے اپنا بہت بھاری نقصان کر رہے ہیں، بیٹا اپنا بہت بھاری نقصان کر رہا ہے. رب کعبہ کی قسم، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. بہرحال موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم آپس میں کرو تو محبت پیدا ہو جائے تمہارے اندر.
صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا عمل تو ہمیں ضرور بتائیے. جانتے ہو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں کیا کرو؟ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو خوب رواج دو. گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرو، گھر سے نکلو تو سلام کرو، راستے میں چل رہے ہیں اپنے بھائی مل رہے ہیں سلام کرو، جانتے ہیں تب بھی سلام کرو، نہیں جانتے ہیں تب بھی سلام کرو، سلام کو خوب رواج دو. یہ ایک مستقل دعائیہ جملہ ہے اور ایک بہترین عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا کرتے تھے کہ سلام اس طریقے سے کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو تو صحیح، غور کرو، میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، ہر اعتبار سے سلامت رکھے، مال کے اعتبار سے بھی سلامت رکھے، جان کے اعتبار سے بھی سلامت رکھے، عزت کے اعتبار سے بھی سلامت رکھے، بیماری کے اعتبار سے بھی سلامت رکھے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ہر طرح کی تکلیف سے اللہ رب العالمین تمہیں بچا کر رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ایک بھائی نے اپنے بھائی کو سلام کیا، ایک بیٹے نے اپنی ماں کو سلام کیا، ایک بھائی نے اپنی بہن کو سلام کیا، یا ایک بہن نے اپنی بہن کو سلام کیا، تو یہ ساری دعائیں دی اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر تکلیف سے بچا کر رکھے. توجہ. اب وہ رحمت اللہ کا مطلب سنو. وہ رحمت اللہ، اور تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر اللہ کی نعمتیں ہو. کیا مطلب؟ تمہیں اللہ تعالیٰ مال کی نعمت بھی عطا فرمائے، تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائے، تمہیں اللہ تعالیٰ رہنے کے لیے گھر کی نعمت بھی عطا فرمائے، تمہیں اللہ تعالیٰ سفر کرنے کے لیے گاڑی کی نعمت بھی عطا فرمائے. کتنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وہ رحمت اللہ کے اندر یہ تمام کی تمام دعائیں آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. دھیان سے، توجہ سے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وَبَرَكَاتُ. آدمی کے پاس مال تو ہے، آدمی کے پاس گاڑی تو ہے، لیکن ہر وقت لاکھوں لاکھ کما رہا ہے لیکن برکت نہیں ہے. گاڑی ہے ہر دن خراب ہوئی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ حادثات پیش آتے رہتے ہیں، ہے نا؟ یا بیٹا تو ہے، اولاد تو ہے، لیکن درد سر بنا ہوا ہے، والد کے سامنے چلا کر بات کرتا ہے، ماں کے سامنے چلا کر بات کرتا ہے. تو نعمت تو ہے لیکن تکلیف بنی ہوئی ہے. تو پھر اگلی دعا کیا ہے تیسرے جملے کے اندر؟ وہ برکاتو، اے اللہ جو نعمتیں آپ عطا فرمائیں اس میں برکت بھی فرما دیجئے. یعنی جتنا مال ہو اس میں ہماری بڑھیا ضرورت پوری ہو جائے، ہماری اولاد ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے پاس کوئی چیز ہو تو ہم اس کا بہترین اچھے طریقے سے استعمال کرتے رہیں. یہ کس کا مطلب ہے؟ وہ ماشاء اللہ حاضر ہے سب. وہ برکاتو. تو میرے بھائیوں اور ناظرین کرام، کتنی اہم دعا ہے. السلام علیکم تمام کی تمام تکلیفوں سے اللہ بچا کر رکھے. ورحمت اللہ، اللہ نعمتیں عطا فرمائے. وبرکاتہ، پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت بھی فرمائے. میرے بھائیوں اس لیے اس میں بالکل اس کی عادت بنائیں. یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں میں کیوں چھوٹوں کو سلام کروں، چھوٹوں کا حق ہے کہ وہ مجھے سلام کرے. وہ ٹھیک ہے کہ چھوٹوں کو چاہیے وہ بڑوں کو سلام کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے تاکہ ان کی عادت بنے. ہمیں اس کو رواج دینا ہے. گھر میں جائے تو سلام کرے، یہ نہ کہے بھائی بیوی نے سلام نہیں کیا، بھائی جھگڑا کرنے لگے اس بات کو لے کر کے. اس نے اگر سلام نہیں کیا جھگڑا مت کرو، تم سلام شروع کر دو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. فون پر بات کرو تو یہ نہیں ہاں بھائی کیا بات ہے بولو، اس طرح کے کلمات نہیں. ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کلمات. آپ پہل کرو السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام سے ابتدا کرو. سلام کرو، نمبر سے پہچان لیتے ہیں کون ہے تو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہتر ہے کہ تینوں کلمات کہے جائے. اجازت اس کی بھی ہے کہ السلام علیکم ہی کہہ لے، لیکن بہتر زیادہ یہ اتنی دعائیں ہیں تو تینوں کے تینوں کلمات کہے جائیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی امیر کا سلام الگ ہے، غریب کا سلام الگ ہے، پڑھے لکھوں کا سلام الگ ہے اور ان پڑھوں کا سلام الگ ہے، شہر والوں کا سلام الگ ہے اور بھئی گاؤں والوں کا سلام الگ ہے. سب کا سلام ایک ہے. خوب اس سلام کو رواج دینا ہے، اس کو مذاق میں نہیں لینا.
بعض جگہوں کی بات بتاؤ قاری اسامہ صاحب، ایک گاؤں کی بات ہے، ماشاءاللہ ایک خاندان ہے، میرے ساتھی ہے، اس خاندان میرے ساتھ پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ ان کی عادت ہے، ان کے بڑوں سے میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ وہ سلام بہت کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، کرنا چاہیے، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کا نام ہی سلام رکھ دیا۔ وہ ہے نہیں سر، وہ ارے وہ سلام علیکم، میں کہ بھائی کون، ارے وہ السلام علیکم، یعنی ان کا نام ہی سلام رکھ دیا مذاق کے طور پر۔ بہت اہم بات قاری صاحب نے یاد دی رہی، تکبر بھی ختم ہوگا، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بھی بری ہے، اس سے بھی پاک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے محبتیں پیدا ہوگی، جب گھروں کے اندر محبت پیدا ہوگی خدا کی قسم برکتوں کا نزول ہوگا، برکتیں آئے گی۔ آج کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، پریشان ہے، مال نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ بہترین ضرورت پوری ہوگی، وہ تمام کی تمام دعائیں اس کے اندر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو سلام کرے، والد سلام کرے، بیٹے سلام کرے، بہنیں آپس میں سلام کرے، والدہ کو سلام کرے، اور پھر اس کی برکتیں ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں۔ اللہ، یہ صحابہ کرام دیکھو اس کے کیسے دل دادا تھے، صحابہ کرام کے اندر کیسی اس کی عادت تھی اور کتنا اس کو رواج دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت والجلال وہ پیاری عادت جو صحابہ کرام کی تھی، اور جو پیاری عادتیں محبتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ جملے سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کے اندر پیدا فرما دے۔ اس طرح کے محبت کے کلمات ہر قوم کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہر مذاہب کے اندر اس طرح کے ملتے ہیں۔ گڈ مارننگ کہا جاتا ہے، بھائی تمہاری صبح اچھی ہو، گڈ آفٹر نون تمہاری دوپہر اچھی ہو، گڈ ایوننگ، بس اتنا ہی ترجمہ ہے اس کا، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن سلام کے اندر تمام سلامتی، رحمت اللہ کے اندر تمام نعمتیں، برکاتہ کے اندر برکتیں، اتنا اس سے بہترین دعا ایک بیٹا اپنی ماں کو نہیں دے سکتا، اس سے بہترین دعا ایک بھائی اپنے بھائی کو نہیں دے سکتا۔ اور معلوم نہیں میرے پیاروں کون سا وقت قبولیت کا وقت ہے، اللہ قبول فرما لے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ جیسی دعا کرتا ہے ویسی دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا قاری اسامہ صاحب وہ واقعہ امام حرم قاری عبد الرحمن السدیس کا، عربی میں بہت وائرل ہوا تھا۔ وہ بتاتے ہیں بچپن میں کھیل رہا تھا، میرے گھر میں مہمان آنے والے تھے، والدہ ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی، میں نے کیا کیا، ہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کھانے میں نے ریت ڈال دیا، یعنی کھانا خراب کر دیا۔ لیکن عربوں کی ایک عادت ہے جو ہم نے دیکھی ہے، اور وہ عادت پہلے سے ہی ان میں ماشاءاللہ، ان کی ماں نے اس غصے کی حالت میں بھی اپنے بیٹے کو بد دعا نہیں دی، غصے میں بھی یوں کہا جب حرم کا امام بن جا تو، یعنی تیرے اوپر پابندی لاگو ہو جائے۔ رونے لگتے ہیں امام حرم قاری عبد الرحمن السدیس کہ میری ماں نے مجھے کلمہ کہا تھا اور اللہ نے اس کی برکت سے مجھے حرم کا امام بنا دیا۔ چند سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے تھے، اس وقت میں وہیں تھا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھچا کھچ مسجد رشید کے باہر دیوبند بھرا ہوا تھا، پیچھے تک جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ماں نے دعا کی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو معلوم نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہے، یہ بد دعا کے بارے میں ہے، بس بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے میں دعائیں کرنے والا بنائے، بہترین محبتیں ہمارے درمیان پیدا فرمائے، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے رخ سار پر، زلف خمدار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر، روز جاؤں میں قربان سرکار پر، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام۔ السلام 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 السلام